This is the last session, and hopefully it'll be shorter than the previous ones. Um, here, like I said, خداوند یسوع کو بیابانی سفر میں دیکھنا اس سلسلہ میں پہلے 2 سیشن ہو چکے ہیں، یہ آخری سیشن ہے۔ if you don't جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک کیلنڈر دکھاؤں گا۔ Hebrew, اس کیلنڈر پر کورین زبان کے علاوہ انگریزی اور جاپانی زبان بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان عیدوں اور تہواروں پر نظر ڈالیں جو خروج کی کتاب یا بیابانی سفر کے دوران these خدا feasts نے بنی اسرائیل کے لیے مقرر کی۔ instituted ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر یہ سب کچھ واقع ہوا۔ through this ہم Exodus and اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کریں گے۔ look at where یہاں پر عید فصح ہے takes. Okay, so جو کہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو منائی جاتی تھی۔ but this is the Passover, which is the 14th day of the first month, which is called پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منائی جاتی تھی۔ not on the یاد رہے کہ پہلا مہینہ نسان تھا۔ far grant us. خروج 12 باب 1 آیت میں خدا نے موسیٰ سے کہا God said in Exodus chapter 12 کہ پہلے مہینے کے پہلے دن، Moses, and that was یاد رہے third کہ month مصری کیلنڈر کے مطابق یہ تیسرا مہینہ تھا۔ they were following. آپ کے خیال میں خدا نے خروج سے قبل کیلنڈر کو اشر نو کیوں ترتیب دیا؟ being used during that time, but God said اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ خدا انہیں اپنا وقت اور ٹائم ٹیبل دکھا رہا تھا۔ I think God reset خدا انہیں بتا رہا تھا کہ تم نے مصری کیلنڈر دنیا داری کے وقت کے حساب سے زندگی بسر کی ہے، God is لیکن اب سے تمہیں میرے وقتوں کے حساب سے زندگی بسر کرنا ہوگی۔ time of God. میری دعا ہے کہ میں اور آپ خدا کے وقت کے حساب سے زندگی بسر کرنا سیکھیں۔ The timing of Egypt, کیوں خدا کا وقت but I want you to live ابدی وقت ہے؟ جی ہاں، خدا کا وقت ابدی وقت ہے، I pray that you and I اس لیے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ to God's timing, because God کیونکہ اگر ہم خدا کے وقت کے مطابق آگے بڑھیں گے تو پھر ہم ابدیت میں داخل ہوں گے۔ پیدائش کی کتاب میں خدا نے 6 دن تخلیق کا کام کیا اور 7ویں دن کو سبت قرار دیا، 6 days, and on the 7th day اور پھر خدا نے کہا کہ 7ویں دن آرام کا دن ہے۔ thereon God remembered 7ویں دن کو سبت یعنی خدا ان کے لیے پاک دن ٹھہرایا گیا۔ even when تو بھی اسرائیلی بھول گئے اور سبت کے دن کو یاد نہ رکھا، especially during the time of خاص طور پر مصر میں رہتے ہوئے تو وہ واقعی بھول گئے کہ سبت خدا ان کا دن ہے۔ have 10-day week rather بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ مصر میں ہفتہ کے 7 دن I talked about this last نہیں بلکہ 10 دن تھے۔ slaves in Egypt they جب مصری کیلنڈر میں اس طرح کی بے ترتیبی تھی تو پھر انہیں سبت کا دن کہاں یاد رہنا تھا۔ in a 10-week خدا پھر سے وقت کو ترتیب میں لا رہا تھا تاکہ اس کے لوگ سبت کو یاد رکھ سکیں۔ خدا نے 10 احکام میں کہا تھا کہ سبت کا دن پاک ماننا، لیکن شریعت یا 10 احکام دیے جانے سے پہلے and remember خدا ان کی پریکٹس کروا رہا تھا۔ when God says to جب خدا نے کہا کہ 5 دن تک تم من بٹورنے جانا، 6 دن دگنا من جمع کر لینا، the 7th پر 7ویں دن تم آرام کرنا اور من بٹورنے نہ جانا۔ but this is before God gave خدا من کے وسیلہ سے ان کی مشق کروا رہا تھا and God اور انہیں بتا رہا تھا کہ 7واں دن خداوند کے لیے پاک ہے، یہ میرا سبت ہے، manna for 5 days and اس دن تم کوئی کام نہ کرنا۔ خدا انہیں اپنی ترتیب میں لا رہا تھا۔ do not collect no manna. یاد رہے کہ یہودی دن شام 6 بجے شروع ہوتا Get in the cycle ہے۔ of keeping the Sabbath already through the پہلے مہینے کی 14 تاریخ کی شام کو عید فصح شروع ہوتی تھی، putting them into this frame of his یعنی انہوں نے برے ذبح کر کے ان کا خون دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانا تھا you have to understand اور ان بروں کا گوشت انہوں نے اپنے گھروں کے اندر کھانا تھا۔ or from اس کے بعد وہ رمسیس سے روانہ ہوئے، about 6 p.m. In general, یعنی that is when the day begins. پہلے مہینے کی 15 تاریخ کو خروج کا دن تھا، Evening is the Passover. یعنی ملک مصر سے روانگی کا دن، They had the Passover lamb the next اور وہ سکوت کے مقام پر آئے and
پہلے مہینے کی 21 تاریخ کو انہوں نے بحر کلزم کو عبور کیا. 15th day of the first month is the اس کے ایک ہفتہ بعد بے خمیری روٹی کی عید اختتام پذیر ہوتی تھی. and this is measured جس تاریخ کو یعنی پہلے مہینے and actually کی 21 تاریخ کو جب انہوں نے بحر کلزم عبور کیا تھا and so on. اس دن بے خمیری روٹی کی عید اختتام پذیر ہوتی تھی. Reverend Abraham Park یعنی بے خمیری روٹی کی عید 17 تاریخ سے 21 تاریخ تک ہوتی tھی. did this tedious ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم تمام عیدوں پر بات کر سکیں، Sukkot the next day. لیکن فسح کی عید وہ دن ہے The 17th is جس دن ہم نے اپنے گناہوں سے رہائی اور چھٹکارا پایا. 17th and then 18th اس ہفتہ خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے، یہی ہماری نجات کا دن ہے. before Migdol. 21st is when they crossed the Red Sea. نجات مخلصی See, from the next اسی فسح کے ہفتے ہی میں مخلصی کا عظیم کام مکمل ہوا. from the next day دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو یہ سین کا بیابان ہے. unleavened bread. And the 21st day when they crossed the Red Sea is ملک مصر سے نکل آنے کے 30 دن بعد خروج 16 باب 1 آیت میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے and the feast of unleavened bread finishes. کہ وہ بڑبڑائے اور خدا نے کہا کہ کل صبح تم من کھاؤ گے. And there are meanings to 5 these, and we don't have time to go through all دن تم من اکٹھا کرنا، چھٹے دن دگنا اور پھر 7ویں دن کچھ اکٹھا کرنے نہ جانا. we are liberated from our sins. Day of salvation. Jesus' crucifixion. پہلے 5 دن جب خدا نے انہیں من فراہم کیا تو یہ And so salvation, redemption. اتوار سے بروز جمعرات تک کا دن تھا. We go and some of these چھٹا دن جمعہ they have been the جمعہ جبکہ 7واں دن ہفتہ کا دن ہے. 9th. This is the second month. یہ فروری کا مہینہ نہیں بلکہ یہودی کیلنڈر کے مطابق 16 تاریخ کو جب من آسمان سے گرنا شروع ہوا 30. I remember تو یہ اتوار کا دن تھا. after they came out of. یہ کیلنڈر 7ویں The Bible tells us in Exodus chapter 6. کتاب کا حصہ ہے. امید کی جاتی ہے کہ جلد شائع And that's when they grumbled. یہ کتاب جلد شائع ہو جائے گی. Tomorrow, چھٹی کتاب he says in the morning, but انگریزی زبان میں شائع ہو چکی ہے جبکہ یہ 7ویں کتاب in the morning, کورین زبان سے انگریزی زبان میں ترجمہ کی جا رہی ہے from there for اور جلد ہی انگریزی زبان میں شائع ہو جائے گی. this day you collect double, and the 7th day. So from here we can see بیابان میں من the کی first 5 days here when God فراہمی کو دورانیہ is خروج کے برس through Friday. I'm sorry. دوسرے مہینے کی 16 تاریخ سے خروج کی 41 برس تک دوسرے مہینے کی 16 تاریخ تک Day is the Saturday. آسمان سے من برستا رہا. So یشوع 5 باب 10 تا 12 آیت کے مطابق 16th, okay. This is the 39 برس 11 مہینے 16th day of the یعنی خروج کے 41 برس تک دوسرے مہینے کی 16 تاریخ تک آسمان سے من برستا رہا. Now here is, and this calendar is part of the 7th book, which is going to be published hopefully soon. We just had the 6th book published in English, but this خروج کے 50ویں دن اس کا معنی ہے فسح کے 50ویں دن is being translated, and فصل کی کٹائی یا پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی. of the provision of manna in the wilderness. یہ عید پینتیکوس کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے. Month in the year of the Exodus until the 15th day of the first month, according to Joshua chapter 5 verse 10 through 12. And in یسوع نے کہا میں جا کر روح القدس بھیجوں گا the year of the Exodus. So manna مددگار. God provided. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے کلام کو سمجھ پاؤ گے. One more thing we can take a look. یہی وہ دن ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق جب خدا نے اپنا کلام یعنی 10 احکام دیے. 50واں دن پینتیکوس کا دن ہے. اسی دن خدا نے بنی اسرائیل کو 10 احکام دیے. 3 days after the 10 احکام دینے کے بعد خدا نے ان کی تصدیق کی. Exodus means 50 days after انہوں نے خدا کے روبرو کھایا پیا. یہ ان کے لیے شادی کا سماں تھا. the feast of the harvest.
یہ کچھ واقعات تھے جو سینا کے میدان میں And رونما this ہوئے. feast of the harvest is also known as پھر موسیٰ کوہ سینا پر گیا، نیچے اترا اور پھر دوبارہ کوہ سینا پر I چڑھ will گیا go away, but I will send you the Holy Spirit. تاکہ خدا کی شریعت کو اس کے لوگوں The Holy Spirit کے لیے لے کر آئے. to extend my word. وہاں خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا. God proclaimed the 10 پھر commandments. 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو موسیٰ آخری بار پہاڑ سے نیچے اترا. God gave the word in his voice to the آپ کو یاد ہوگا کہ سونے کے بچڑے کے سبب سے پتھر کی 2 لوہیں is the Pentecost, توڑ دی گئی تھی. پھر لوگوں نے توبہ کی. the exact date when God proclaimed the 10 commandments. موسیٰ پہاڑ پر پھر And گیا. after giving the 10 40 commandments, دن he goes to the what is called the 40 راتیں اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا. This is like the wedding party for them. خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ یہ کہ پتھر کی 2 لوہیں 2 تختیاں پہلے کی طرح تراش لے. And then finally, Moses goes up and down Mount Sinai doing what God tells پہلی 2 تختیاں یا 2 لوہیں خدا نے از خود تراشی him. Ascent. یا تیار کی تھی. And when he comes down, جبکہ دوسری بار خدا نے موسیٰ سے کہا کہ 2 لوہیں تراش کر تیار کر لے. remember the اور پھر خدا نے اپنے ہاتھ سے ان لوہوں پر لکھا. of the golden tablets there. خدا نے نیچے اتر کر زمین پر سے 2 And the people repent. لوہے لی اور ان پر اپنے ہاتھ سے لکھا. Sincere prayer موسیٰ نے انہیں توڑ ڈالا. for 40 days again. اب موسیٰ نے 2 لوہیں تیار کر لی اور پھر خدا نے اپنے ہاتھ سے ان پر لکھا. Carve out 2 tablets. The first پھر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو خدا نے ان پر لکھا. tablets. God tells اور یہ دن یوم کفارہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. those 2 tablets. یہ آنے والی اسٹڈی کا ایک مختصر جائزہ تھا. He writes on the tablets. امکان غالب ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس اسٹڈی میں بھی God writes on the tablet. مزید آگے بڑھیں گے. On this stone from the earth. God comes down from heaven. آئے ہم آج کی اسٹڈی کی طرف بڑھتے ہیں. It's shattered. Second ہم نے time, سکوت سے رفع دیم تک کا سفر دیکھا تھا. stone tablets, and I will write. And second time God writes. آئے اس سفر کا موازنہ یسوع کے سفر کے ساتھ کریں. And he brings it down, and that is on the اس میں ہم یسوع کی زندگی اور خدمت کو دیکھیں گے. which is also known as the day of ہم خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس اور اس کی الوہیت کو ان واقعات میں دیکھیں گے. review for further studies. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے ہم یہ سب کچھ دیکھ پائیں گے. Let's go back to our main map. ریورنڈ ابراہم پاک نے بیابان کے اس سفر کے ہر ایک مقام پر مخلصی بخش پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے From اور ہر ایک چیز کو یسوع کے ساتھ ملایا ہے. Let's compare جس طرح یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی کہ وہ ہر بات جو خدا نے کی life of Jesus and his وہ مسیح اور اس کے نجات بخش کام کے بارے میں ہے. compare it in the Gospel of John. The Gospel of John. Now, just to بس میں ان تمام مقامات کی جہاں پر بنی اسرائیل نے ڈیرے لگائے Gospel of John because نجات بخش کام کی اہمیت سے منسلک کروں گا. اور یہ سب کچھ study comes from یوحنا رسول کی اس تعلیم سے ملتا ہے جو وہ ہمیں یسوع اور اس کی خدمت کے تعلق سے دے رہا ہے. in the wilderness. Reverend Abraham Parky آئے مختصر طور پر یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پر غور کریں significance of each place اور پھر اس کا موازنہ بیابانی سفر سے کریں. brings everything to چند ایک پہلوؤں سے یوحنا کی انجیل and دوسری اناجیل سے قدرے مختلف ہے. everything سنپٹک گاسپل. God spoke سنا کا معنی ہے اکٹھا، آپٹک کا معنی ہے دیکھنا. is about the Messiah's work. متی، مرکز، لوکا سنپٹک گاسپلز ہیں کیونکہ یہ خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس Places زندگی اور خدمت کو ایک ہی what John is انداز سے دیکھتی ہیں. okay? تاہم یوحنا کی انجیل خدا یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت کو The Gospel of
بڑے مختلف انداز سے بیان کرتی ہے۔ the wilderness journey. چند ایک معجزات جیسا کہ پانی کو مے میں تبدیل کرنا، پھر لازر کا مردوں میں سے زندہ کیا جانا، From the Synoptic Gospels. اور اس طرح کے دیگر واقعات اور معجزات آپ کو سیناپٹک گاسپلز میں نہیں ملیں گے۔ Synoptic means soon. یوحنا سیناپٹک گاسپل سے قدرے مختلف واقعات بیان کرتا ہے۔ کئی ایک ایسے واقعات جو سیناپٹک گاسپلز میں موجود ہیں، To see. ان کو بھی یوحنا نے ایک الگ انداز سے پیش کیا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے۔ Are Matthew, Mark, and Luke. They present the story and the life of Jesus in a very similar way. In بہت سے similar علماء کہتے ہیں کہ timelines, similar events, and so on. یوحنا کی باتیں معتبر ہیں۔ It's a little bit بہت سے different شواہد from سے the یہ way بات we سامنے present آتی ہے۔ the life of Jesus. You don't see some of the miracles and events that take place. کہ یوحنا جو شاگرد اور رسول تھا، اس کی بیان کردہ باتیں معتبر ہیں، Lazarus's resurrection. لیکن یسوع اور اس Things کی like that you don't see it in زندگی کو بیان کرنے کے لیے یوحنا کیوں مختلف انداز استعمال کرتا ہے؟ from the Synoptic Gospels. And آئے some مختصر coinciding طور پر events. یوحنا کی انجیل پر نظر ڈالیں۔ The order of events are a little bit different, the way John presents it. So کیونکہ there was بیابانی difference. سفر کے لیے Some scholars, many scholars ask the question: Is John authentic? Is John really? Can we accept this as a gospel? But there are enough, plenty of evidence that John is, the author is the apostle and the disciple John, and his content is very valid. And بیابانی سفر کے پہلے 10 مقامات جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے، Jesus' life, ان پر غور کرنے سے ہم یوحنا کی انجیل کا تقریباً آدھا حصہ کور کر لیتے ہیں۔ Gospel of John, briefly. Since we مثال کے طور پر یوحنا 1 باب 14 آیت، we cover maybe first 1/3 or half. اور پھر یوحنا پہلا باب پہلی آیت کلام کے متعلق John chapter ذکر 1, کیا گیا ہے۔ chapter یوحنا 1, پہلا باب پہلی آیت، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، 15, it says, he is, let's لوگوس، نور اور زندگی۔ یوحنا پہلا باب پہلی آیت اور 14 آیت کلام کے بارے میں ہے، لوگوس، نور اور زندگی۔ being life, and it was light of man. And therefore, وہ روشنی جو تاریکی میں چمکتی ہے۔ that shines in یوحنا ان چیزوں کو تخلیق کے تناظر سے دیکھتا ہے۔ uses these themes. This is like a creation theme, creation motif. جیسا کہ خدا نے تاریکی میں روشنی پیدا کی، Jesus is اس طرح یسوع اس دنیا میں نور بن کے آیا۔ verse 14, it says, and the word became flesh and dwelt among us. This word dwelt literally means tabernacled or lived temporarily. Tabernacled, basically pitched tent. 14 آیت بیان کرتی ہے، کلام مجسم ہوا This brings back to the wilderness. اور ہمارے درمیان رہا۔ Basically, Jesus is camping just as the یہ خیمہ زن ہونے، wilderness. سکونت کرنے کو بیان کرتا ہے، یعنی عارضی طور پر قیام کرنا، خیمہ لگانا۔ So, what is the purpose of Jesus coming in the flesh? یہ بیابانی سفر کے انداز میں بات کی گئی ہے، جس طرح Journey with us. بیابان میں اسرائیل خیمہ زن ہوئے، اس طرح یسوع بھی ہمارے درمیان خیمہ زن ہوا۔ Verse 19 اس نے زمین پر خیمہ لگایا۔ says, یسوع کے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ نہ صرف ہمارے درمیان خیمہ لگانا، before verse 29, verse 20, بلکہ ہمارے ساتھ اس بیابانی میں سفر میں ہمارا ہم سفر ہونا بھی اس کا مقصد تھا۔ to those who sent us. What do you say about یوحنا کی انجیل 1 باب 22 اور 23 آیت، of one crying in the wilderness? تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والے کو جواب دیں؟ John the Baptist saying, تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ okay? And then verse 29, he says, behold the Lamb.
خداوند کے راستے سیدھے بناؤ، جیسا کہ عیسائیہ نبی نے پیشن گوئی کی ہے۔ یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے تعلق سے گواہی دے رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو خداوند کے لیے راہ تیار کر رہا ہوں۔ پھر اس نے 29 آیت میں خداوند یسوع کی تعلق سے گواہی دی، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ پس اب آپ ایک باب ایک آیت میں خیمہ کو دیکھ سکتے ہیں، 22 اور 23 آیت، اور پھر 29 آیت میں برے کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرے باب کی پہلی 12 آیات جہاں پر کانا گلیل میں پانی کو مے میں تبدیل کیا گیا۔ تیسرا باب نئی پیدائش یا پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کرتا ہے۔ چوتھا باب سامری عورت سے ملاقات، جہاں پر خداوند یسوع ابدی زندگی کا پانی پیش کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے چوتھے باب تک اپنے 12 شاگردوں کو چن لیا تھا۔ اس کے علاوہ 70 مزید پیروکار بھی خداوند یسوع کے چنے ہوئے تھے۔ 5ویں باب میں خداوند یسوع نے 38 برس کے بیمار شخص کو اچھا کیا۔ پھر 6 باب میں 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 مردوں کو سیر کیا، اور یہاں پر خداوند یسوع نے آسمان سے اترنے والی زندگی دینے والی روٹی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ یسوع نے کہا کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتر کر ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے۔ 7 باب کی 37 تا 39 آیت۔ خداوند یسوع خیموں کی عید میں آئے، جہاں پر لوگ پانی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ اب تک کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ اس کے اندر سے ابدی زندگی کے لیے ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ 7 یوحنا کے انجیل کے 7 باب کے 37 اور 39 آیت میں یسوع مسیح نے آب حیات ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہ جو پانی میں تمہیں پینے کے لیے دوں گا وہ تمہارے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں بن جائے گا۔ پھر یوحنا 8 باب 12 آیت میں یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ یہ ہے یسوع کی زندگی کے وہ پہلو جنہیں یوحنا رسول بیان کرتا ہے۔ پہلے 12 ابواب کو نشانات کی کتاب کہا گیا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ یسوع نے ہمیشہ یہی کہا میں ہوں۔ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، آب حیات میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ میں ہوں یونانی زبان میں ایگو ایمی ہے۔ جب خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا تو اس نے اس کا نام پوچھا تو خدا نے کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ پس عبرانی میں یاوے میں ہوں، اخیے اشیے اخیے، بنیادی طور پر میں ہوں۔
جب یسوع نے کہا ایگو ایمی، to stone Jesus to death. انہوں نے یسوع کو سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا لیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کفر بک رہا ہے، یہ وہ نام ہے جو ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے، اور یہ وہی ذات ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس قدر مقدس اور پاک ہے کہ اس کا نام ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ یسوع نے دعویٰ کیا کہ وہ یاوے ہے اور یہ خدا مخلصی دینے والا خدا ہے۔ یہودی فہم و فراست کے مطابق وہ خدا جو بیابان میں اپنے لوگوں کے ساتھ چلا تھا، وہ خدا جس نے انہیں نجات دی تھی۔ آئے ہم واپس اپنے نقشے کی طرف چلتے ہیں۔ سکوت وہ پہلا مقام جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے۔ سکوت کا معنی ہے خیمہ۔ خیمہ، خیمہ اجتماع۔ یوحنا 1:14 میں یوحنا نے یسوع کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے درمیان رہا، اپنے لوگوں کے درمیان خیمہ زن ہوا۔ آگ کا ستون خدا کے لوگوں کے لیے راہ تیار کرتا تھا۔ وہ انہیں راستہ دکھاتا تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے جو خدا کے لیے راہ تیار کرتی ہے۔ بحر کلزم کا عبور کرنا بپتسمہ لینا تھا۔ اپنی خدمت کے آغاز سے پہلے یسوع نے بھی بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ لینے کے بعد یسوع نے اپنی خدمت کے دوران پہلا معجزہ کانا کے مقام پر کیا، جہاں پر اس نے پانی کو مے میں تبدیل کر دیا۔ مارا کے مقام پر خدا نے کڑوے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دیا تھا۔ غور کریں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہودیوں اور اس دور کے ان لوگوں کے سامنے یسوع کو کس طرح پیش کر رہا ہے جو اس پرانے دور کی تاریخ سے واقف تھے۔ یسوع وہ ہے جس نے بیابان میں اپنے لوگوں کا ہاتھ تھاما اور ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ یہاں پر بھی وہ ہمارا ہاتھ تھامے ہوئے ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ علیم کے مقام پر 12 پانی کے چشمے اور 70 کھجور کے درخت تھے۔ یسوع نے 12 شاگرد اور 70 پیروکار چنے تاکہ دنیا کو فضل اور ابدی زندگی کا پانی مہیا کرے، تاکہ وہ جا کر منادی کریں اور اس کے گواہ ہوں۔ سین کے میدان میں من آسمان سے نازل ہوا۔ یوحنا 6 میں یسوع نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، میں آسمان سے نازل ہونے والی روٹی ہوں۔ اس کے بعد خدا یسوع نے کئی ایک معجزات اور نشانات دکھائے جن سے لوگ محظوظ ہوئے۔ 7ویں باب میں یسوع نے کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ میں اسے ایسا پانی دوں گا جو ان کے اندر پانی کی ندیاں بن جائے گا۔ جس طرح حزقیل کے ہیکل میں مرکز سے یعنی درمیانی حصے سے پانی بہتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ یہ روح القدس ہے۔ یوحنا 7:37-43 میں خدا یسوع نے پاک روح کے تعلق سے بات کی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی پہلی 11 آیات میں ایک ایسی عورت کی کہانی پائی جاتی ہے جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی۔
مذہبی لوگ اسے یسوع کے پاس لائے کہ دیکھیں کہ وہ اس پر کیا فتویٰ دیتا ہے، کیونکہ شریعت کے مطابق وہ سنسار کی جانے کی سزاوار تھی۔ No, maybe that connects to how God comes down and writes. یسوع نے اسے کس طرح بچا لیا؟ یسوع نے زمین پر جھک کر اپنی انگلی سے لکھنا شروع کیا۔ یسوع نے 2 بار ایسا ہی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوہ سینا پر خدا نے 2 بار اپنی انگلی سے ہمارے لیے 10 احکامات لکھے تھے۔ To write ان لوگوں کے لیے لکھا گیا جو سزائے موت کے مستحق تھے، rather than کیونکہ وہ روحانی طور پر زنا کاری کے مرتکب ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے سونے کا بچڑا بنا لیا تھا۔ nobody knows. But looking at the physical action of it, یسوع اس زمین پر ہمیں ایسا کلام دینے کے لیے آیا we can see جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، نہ کہ مجرم ٹھہراتا ہے۔ us also. ہمیں یہ تو نہیں علم کہ یسوع نے اس زمین پر کیا لکھا تھا، کسی کو بھی علم نہیں۔ یسوع ہمیں بھی اس بیابانی سفر سے گزارتا ہوا آگے لے جا رہا ہے تاکہ ہم بھی یسوع کے ساتھ رہنے کے لیے خیمہ زن ہو سکیں۔ جشن کے علاقہ میں یعنی ملک مصر میں خدا کے لوگ نور میں زندگی بسر کرتے تھے، جبکہ سارا مصر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یسوع اپنی روشنی ہمیں دینے کے لیے آیا تاکہ ہم اس کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ وہی ہمارے لیے راہ تیار کرتا ہے۔ جب ہم یسوع کے ساتھ رہنے کا چناؤ کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، تو پھر نہ صرف روح القدس کا بلکہ آگ کا بپتسمہ بھی پاتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے، ہماری کلیسیا کے لیے اور ہمارے خاندانوں کے لیے آب حیات مہیا کرتا ہے تاکہ اس کے شاگرد ہوتے اس کے آب حیات اور زندگی کی روٹی ہونے کی گواہی دیں۔ یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 48ویں آیت، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتر کر انسان کو ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے۔ یہاں پر یسوع من کی وضاحت کر رہا ہے، تمہارے باپ دادا نے من کھایا اور مر گئے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے کبھی نہ مرے۔ یعنی زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری تاکہ انسان اس میں سے کھائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ But how did they eat it? Why did they ask for the manna? What's the purpose? من بھی دیدنی تھا، یعنی وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، اس طرح یسوع بھی ان کے سامنے تھا، وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ کس طرح وہ یسوع کو کھا سکتے تھے؟ کیوں انہوں نے من کو طلب کیا؟ انہوں نے من اپنی جسمانی بھوک مٹانے کے لیے طلب کیا۔ وہ اس لیے بڑبڑائے کیونکہ وہ جسمانی طور پر بھوکے تھے۔ خدا کا یہ وعدہ تھا کہ میں آسمان سے تمہارے لیے خوراک فراہم کروں گا۔ God said, I'll send down manna from heaven. But when they saw manna, what did they say? They said, manna. اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس ہو جو تمہیں آسمان سے ملا ہو، اگر یہ پانی آسمان سے اترا تو کیا آپ اسے پینا نہیں چاہیں گے؟ What is this? That's why the name became manna. Just like when Jesus came, جب انہوں نے من کو دیکھا تو کہا مانا، اس کا معنی ہے یہ کیا ہے، اس لیے من کا نام یہی پڑ گیا، یہ کیا ہے، مانا۔ اس لیے جب یسوع آیا تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ کیا گلیل سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جب یسوع آیا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے،
کیا وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا تھا؟ کیا وہ اس سے مایوس ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یسوع نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ یہی وہ زندگی کی روٹی ہے جو ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا بندوبست کر سکتی ہے۔ اگر وہ درست طور پر اسے کھاتے، اس پر ایمان لاتے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے باہر گئے تو زمین پر انہوں نے من کو دیکھا۔ انہوں نے من کو آسمان سے گرتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ زمین پر پڑا ہوا دیکھا تھا۔ اس طرح یسوع کو بھی انہوں نے آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ زمین پر ہی دیکھا۔ وہ انسان بن کر اس زمین پر آ گیا۔ یسوع نے کہا اگر تم جانتے کہ وہ کون ہے، تم اس کی شخصیت اور شناخت کو جان پاتے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملتی۔ یسوع نے کہا کتاب مقدس میرے بارے میں بات کرتی ہے اور تم مجھے محض گلیل کا ایک باشندہ سمجھتے ہو۔ لیکن میں تو آسمان سے اترا ہوں۔ جو یہ روٹی کھائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے بدن کو روٹی کے طور پر پیش کروں گا۔ بس اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں۔ کیا یہ محض علم ہے؟ یسوع سے ہم کس بات کی توقع کرتے ہیں؟ جسمانی خواہشات اور بھوک کی تسکین تاکہ ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، یا پھر اس میں آسمانی اور ابدی چیزوں کو بھی تلاش کرتے ہیں؟ کیا ہم یسوع میں آسمان کو دیکھتے ہیں؟ یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ کیا خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے اس میں خدا کی بادشاہی کو تلاش کرتے ہیں؟ اگر آسمانی چیزوں کا عکس مجھ پر پڑنا شروع ہو جائے تو میں پھر سے جوان ہونا شروع ہو جاؤں، پھر میری صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ اگر میں ہمیشہ کی زندگی کا پانی پی لوں تو مجھ میں زندگی کے پانی کی ندیاں پھوٹ پڑیں گی۔ یسوع نے ایک کتاب اور الفاظ کی صورت میں اپنا کلام دیا۔ لیکن اس میں ابدیت کے لیے روحانی قوت پائی جاتی ہے۔ کیا ہم خدا کے کلام میں سے ابدی چیزوں کو دریافت کرنے کی قوت رکھتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہماری توقعات کیا ہوتی ہیں؟ شاید جب ہم کوئی برکت پاتے ہیں ہمیں شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، کاروبار میں ترقی، امتحان میں شاندار کامیابی، تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع زندہ باد، اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا یسوع ایسے موقعوں پر ہی بھلا اور اچھا ہوتا ہے؟ درست طور پر من کھائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مجھ پر ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ آب حیات مفت لو۔ یوحنا کی انجیل کے 16 باب میں خداوند یسوع، یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں خداوند یسوع نے کہا میں اپنا پاک روح تمہیں دوں گا، جسے پانی سے تشبیہ دی گئی۔ پاک روح ہی تمہیں اسمان یعنی کلام کا فہم و ادراک بخشے گا۔ جو میں نے تم سے کیا ہے، روح القدس ملنے پر ہی تمہیں میری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یسوع کو جانے بغیر آپ روح القدس حاصل نہیں کر سکتے، اور کلام کو جانے بغیر ہم یسوع کو نہیں جان سکتے۔ کلام ہی یسوع ہے، کلام ہی خدا ہے۔ ہمیں روح القدس پانے کے لیے یسوع کو جاننا ہوگا۔ روح القدس کلام کے وسیلہ ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اعمال 10 باب 47 آیت میں جنہوں نے کلام کو قبول کیا انہیں روح القدس مل گیا، اور جب روح القدس آتا ہے تو ہمیں خدا کے کلام کا فہم و ادراک بخشتا ہے۔ میری دعا ہے آپ جتنوں نے آج کے کلام کو سنا ہے خدا کے کلام اور پاک روح کی برکات حاصل کریں۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھرانے اس برکت کو حاصل کریں۔
ہم یسوع کو جانیں، ایمان کی آنکھوں سے اسے اپنے درمیان دیکھیں، حتیٰ کہ جب ہم کڑوے پانیوں کا سامنا کریں، مصری فوج ہمارے تعاقب میں ہو، ہم یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بڑبڑانے کی بجائے ہم اس کے عظیم معجزات اور قدرت کا تجربہ کریں۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم غور و فکر کر سکیں کہ تو کس قدر عظیم اور وفادار ہے۔ تو مشکل حالات میں ہمارے ساتھ چلتا ہے، بعض اوقات ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں تحریک دے، ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری حضوری کو اپنے درمیان دیکھ سکیں۔ مدد کر تاکہ ہم تیری حمد اور تیری شکر گزاری کر سکیں، مشکل حالات میں بھی تیری شکر گزاری کریں، تیری طرف دیکھیں اور تیری قدرت کے کام اپنے درمیان ہونے کی توقع کریں۔ مدد کر تاکہ ہم تیرے اچھے شاگرد اور پیروکار بن سکیں، تاکہ مسلسل تیرے ساتھ رہیں، تیرے ساتھ چلتے رہیں۔ ان سب کے لیے شکر گزاری جو آج یہاں پر آئے، ان سب کو برکت دے، ان کی کلیسیاں کو، ان کے گھرانوں کو برکت دے۔ ہم دل سے تیرے طالب ہوں، خدا اندر رحم کر، کرونا کے اس دور میں بھی ہماری حفاظت کر، ہمیں اس وبا سے چھڑا، اس تکلیف دہ وبا میں تیرے لوگ تیری طرف رجوع لائیں، تیرے دیدار کے طالب ہوں، توبہ کریں اور تجھے قبول کریں۔ یہ دعا ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، تیرے فضل کے لیے تیری شکر گزاری، یسوع کے نام میں آمین۔ آئیں خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں۔